اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس ذی الافروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کی قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اور خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ میٹرو ون نیوز کی رمضان ٹرانسمیشن آپ دیکھتے ہیں بزم عقیدت، میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی۔ اپنے تمام دیکھنے والوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیش کرتا ہوں۔ بزم عقیدت ہم سجاتے ہیں اور اس میں ہدیانات بھی پیش کرتے ہیں، اور مختلف سماجی لوگ بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جن سے ہم گفتگو کرتے ہیں، اور عشرہ مغفرت چل رہا ہے، اور عشرہ مغفرت ہم سے یہی طلب کرتا ہے کہ ہم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں، استغفار کریں، خوب نماز پڑھیں، عبادتیں کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، کیونکہ میرے رب کی رحمت بڑی وسیع ہے اور اس کی رحمت پر ہمیں بہت ناز ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ وہ انشاءاللہ ہماری بخشش و مغفرت فرمائے گا۔ جو لوگ اس دنیا سے کوچ کر گئے، جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، کچھ دنوں پہلے ہمارے ساتھ تھے، جو لوگ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے، ہم ان کے لیے بھی اصال ثواب کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا ہوں۔ ہمارے ساتھ بہت معروف شخصیت، آپ کا تعلق صحافت سے، آج آپ میرے پروگرام میں آئے، مجھے بہت خوشی ہوئی۔ محترم جناب سید اطہر حسین صاحب، السلام علیکم شاہ صاحب۔ اطہر بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ رمضان اچھا گزر رہا ہے؟ آپ آئے بزم عقیدت میں، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک اور بہت معروف شخصیت، عالم اسلام کے بہت معروف نعت خواں، آپ ان کو مختلف چینلز پہ سماعت کرتے ہیں، محترم جناب الحاج حافظ عابد علی قادری، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں عابد بھائی؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں بزم عقیدت۔ ایک اور ہمارے مہمان نعت خواں جو کہ خیرپور سے تشریف لائے، آپ کا تعلق پیر پگاڑا سائیں کے دربار سے آپ بہت وابستگی رکھتے ہیں، بڑی محبت رکھتے ہیں، جناب سید احمد رضا راشدی صاحب، السلام علیکم۔ شاہ صاحب کیسے ہیں؟ آج تو ہماری محفل میں ماشاء اللہ دو شاہ صاحب ہیں، وہی میری خوش نصیبی ہے الحمدللہ۔ میں چاہوں گا کہ حافظ عابد علی قادری صاحب پروگرام کا آغاز کریں اور حمد باری تعالیٰ رب تعالیٰ ذوالجلال کی بارگاہ میں پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھو وہ پیارا کعبہ، 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 دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تیرے حرم کی کیا بات مولا، مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تا عمر کر دے رمضان میں، کر دے اس سال، کر دے اس ماہ میں، کر دے حج پر بھی کر دے، تا عمر کر دے، تا عمر کر دے اعلیٰ مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ
اکبر اللہ اکبر بھیجا گے جنت سے تجھ کو خدا نے چوما گے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے اے حجر اسود تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور یاد آ گئی جب اپنی خطائیں لگی التجائیں رویا غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر اللہ اکبر میں رویا غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر اللہ اکبر. واہ 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 عابد قادری صاحب، کیا بات ہے. اور وہ منظر جب حرم پاک میں جب اللہ اکبر کی صدائیں ہوتی ہیں کیا منظر ہوتا ہے. سبیر رحمانی نے بھی وہیں بیٹھ کے لکھا کلام، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر. اللہ الحمدللہ میں تحدیث نعمت کے لیے بتا رہا ہوں، اور یہ خوشی کی بات ہے اسی لیے بتانی چاہیے کہ الحمدللہ 21 تاریخ کو میری مدینہ شریف کے لیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ مبارک آپ کو، بہت بہت مبارک ماشاءاللہ. اللہ پاک ہمیں بھی بار بار حضور کی بارگاہ میں حاضری نصیب فرمائے. سید اطہر شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود، اور اطہر شاہ صاحب کا جو آپ صحافت سے آپ ریلیشن آپ رکھتے ہیں ماشاءاللہ. شاہ صاحب کب سے آئے صحافت میں آپ؟ میں شہزاد بھائی پہلے تو آپ کا جو پروگرام ماشاءاللہ سے رمضان کریم چل رہا ہے وہ بہت دیکھا جا رہا ہے ماشاءاللہ سے، اور مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا آج مہمان کے طور پہ. میں آپ کی ٹیم کا اور آپ کا خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ آپ کا. صحافت میں 1994 سے اس فیلڈ میں آیا ہوں، اور ایک اخبار سے میں نے اپنے جاب کا جو ہے وہ آغاز کیا تھا. پہلے میں نے وہاں ٹریننگ لی مطلب، اور اصغر بٹی صاحب مرحوم میرے چیف فوٹوگرافر تھے اور میرے استادوں میں تھے، تو ان سے میں نے کام سیکھا. ناصر استاد تھے، کافی لوگ سے واسطہ رہا. پھر میں جو ہے 1998 میں جو ہے وہ انٹرنیشنل ایک نیوز ایجنسی ہے جو دنیا کی سب سے بڑی ایجنسی ہے، ایسوسیٹ پریس آف امریکہ AP. اچھا ماشاءاللہ. تو الحمدللہ مجھے شرف حاصل ہے کہ میں جب فیلڈ میں گیا اس کے 4 سال بعد ہی مجھے انٹرنیشنل جاب مل گئی ماشاءاللہ. پھر 2002 سے جو ہے وہ میں رائٹرز سے مجھے آفر آئی. یہ بھی دنیا کی سب سے بڑی نیوز ایجنسی ہے، مطلب یہ دونوں کا کمپٹیٹر ہیں دونوں ایک دوسرے کے. تو رائٹرز میں نے جاب کی، اور میں پھر تھائی لینڈ گیا اور ٹرکی گیا ٹریننگ کرنے ماشاءاللہ. اور میں نے افغان وار کور کی، اور جو پاکستان میں سب سے بڑا فلڈ تھا وہ میں نے، سیلاب جو تھا وہ میں نے کور کیا. بہت سارے ایونٹس جو ہے وہ میں نے کور کیے ماشاءاللہ. اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید جو عرصہ جب پاکستان پہلی بار آئیں اس میں جو بلاسٹ ہوا اس میں میں زخمی بھی ہوا. ہمارے کیمرہ مین تھے اس میں شہید ہو گئے تھے، اور سینکڑوں لوگ جو ہے اس میں شہید ہوئے تھے. مگر اس میں عارف حسین جو ARY سے ان کا تعلق تھا کیمرہ مین، وہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور سیکنڈ بلاسٹ میں وہ شہید ہو گئے اس میں، اور میں بھی انجرڈ ہوا تھا کافی، مگر پھر بھی میں کام کرتا رہا. اچھا ماشاءاللہ. اچھا اطہر بھائی، آپ ماشاءاللہ کراچی گورننگ باڈی جو ہے ہماری پریس کلب کی، اس کے آپ ممبر بھی ہیں. الحمدللہ میں ابھی 2021 اور 22 میں جو ہے وہ الیکٹ ہوا ہوں. مطلب 21 میں ہمارے الیکشن ہوئے تھے دسمبر میں، اور اس میں ہماری ڈیموکریٹ ایک تنظیم ہے جو گروپ ہے ہمارا ڈیموکریٹ، اس نے مجھے لڑانے کہا کہ آپ الیکشن لڑیں، اور الحمدللہ ہماری پوری ٹیم جو ہے وہ سویپ کی اور پوری ٹیم جیت گئی ماشاءاللہ سے. اور 14 سال سے تسلسل ہے پریس کلب میں ڈیموکریٹ کا جیتنے کا. اچھا الحمدللہ ماشاءاللہ. اچھا اطہر بھائی مجھے بتائیں کہ کراچی میں ماشاءاللہ آپ صحافت کر رہے ہیں، کیا گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ہوتی ہے سپورٹ صحافیوں کو؟ یعنی ہمارے صحافت کے اندر بھی ایک ہے نا کہ کیمرہ مین ہوتا ہے، فوٹوگرافر ہوتے ہیں، رائٹر ہوتا ہے، لکھنے والا ہوتا ہے. دیکھیں یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے نا، پہلے تو ہمارے اداروں کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے فوٹوگرافرز، کیونکہ میں نے 26 سال فوٹوگرافی کی ہے. تو المیہ یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ جو ہے
وہ تو خیر ہمیں انشورڈ نہیں کرتی ہیں. اداروں کا المیہ یہ ہے کہ وہ کیمرہ تو انشورڈ کر لیتے ہیں مگر جو کیمرے کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے نا وہ انشورڈ نہیں ہوتا. اور وہ مطلب جب ہم گھروں سے جاتے ہیں اپنی جاب کے لیے نکلتے ہیں تو ہماری بیگم یا ہماری والدہ جو ہے وہ ہمیں آیت الکرسی پڑھ کے پھونکتی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ حفاظت میں رکھے. مگر جن کا یہ کام ہے اداروں کا کہ ہمیں سپورٹ کرنا اور ہم بہت دل سے کام کرتے ہیں اور ان حالات میں کام کیا جب لوگ صرف یہ پوچھتے تھے جب ہم گھر سے آفس سے جب گھر کی طرف جاتے تھے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے تھے کہ آج کا فگر کیا ہے. اس دوران اتنی کلنگ تھی مطلب اور ہم اس خطرات میں جو ہے وہ جاب کرتے رہے. 2 دفعہ میں مطلب انسیڈنٹ میں جو ہے وہ زخمی ہوا ہوں. ایک پاک امریکن کلچر سینٹر کے باہر جو ہے ٹوئن بلاسٹ ہوا تھا اس میں بھی میں زخمی ہوا تھا تو میں کافی جو ہے اس میں ٹاکے وغیرہ آئے تھے. اس میں 17 فوٹوگرافر زخمی ہوئے تھے. پھر نشتر پاک بم بلاسٹ میں بس میں وہاں سے نکلا ہوں اور اس کے بعد بلاسٹ ہوا اس میں بھی ہمارے کافی فوٹوگرافر جو ہے وہ شدید زخمی ہوئے تھے. اور اس میں ایک تو آج تک جو ہے پیرالائز ہیں شعیب حسن جو ہے وہ نشتر پاک. مگر حکومت کی طرف سے فرضی طور پہ تو تھوڑی سی امداد مل جاتی ہے مگر بہت کوئی ایسی سپورٹ نہیں ہے. مطلب طرح یہ بہت بڑا المیہ نہیں کہ ہم تو دنیا کی آواز پیش کرتے ہیں. جی ہیں اگر کوئی مسکین ہوتا ہے یعنی کوئی بھی شخص ہوتا ہے کسی کی وہ آواز کہتے ہیں میڈیا کے حوالے سے میری بات پہنچے مظلوم کی آواز. تو میڈیا یعنی خود ایک جو ہے میڈیا ہے جو صحافت ہے اس کی آواز کیوں ایکسیپٹ نہیں ہوتی ہے؟ نہیں آواز تو ایکسیپٹ ہوتی ہے. مطلب بات یہ ہے کہ میڈیا ہاؤسز جو ہے نا وہ روزانہ بڑھتے جا رہے ہیں اور ابھی آپ دیکھیں کہ جو گورنمنٹ گئی ہے پچھلی اس میں 4000 جو ہے وہ صحافی بے روزگار ہوئے ہیں. یہ بہت بڑا المیہ ہے. اور وہ آپ نے دیکھی بھی ہوں گی سٹوریز ہمارے کچھ کیمرہ مین یا فوٹوگرافر کوئی رکشہ چلا رہا ہے کوئی جو ہے وہ دوسرے کام کر رہا ہے مطلب بہت پرابلمس میں ہے. تو ابھی جو نئی گورنمنٹ آئی ہے اس سے ہمیں بہت امید ہے بڑی امید ہے کہ ہمارے جو ہے میڈیا ہاؤسز کو جو ہے وہ جو اشتہارات کا سلسلہ تھا اگر وہ دیں گے تو شاید ہمارے رپورٹرز اور فوٹوگرافر دو صحافی جو بھی کام کر رہا ہے فیلڈ میں وہ دوبارہ سے جو ہے وہ جاب جوائن بحال ہوں گے بحال ہو جائے گی. اللہ پاک آسانیاں فرمائے. آمین. میں چاہوں گا کہ احمد رضا راشد صاحب حضور کی بارگاہ میں خوبصورت ہدیہ نعت پیش کریں. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. ہر سال کی طرح آپ مجھے اپنی اس ٹرانسمیشن میں شرکت کا موقع عطا کرتے ہیں. بہت مشہور و زبان کلام ادیب رائے پوری صاحب کا لکھا ہوا پیش کرتا ہوں. پیش کریں. یا شاہ ایک نظر کرم یا شاہ ایک نظر کرم موری لاج تمہارے ہاتھ سرکار موری نیا لگا دو اپنے کرم سے پار یا شاہ ایک نظر کرم موری لاج تمہارے ہاتھ سرکار موری نیا لگا دو اپنے کرم سے پار. صلی اللہ سید المرسلین صلی اللہ سید المرسلین صلی اللہ سید المرسلین صلی اللہ سید المرسلین. ٹوٹی ہوئی آس ہوں میں دکھ سے بھرا دل ہے میرا نا نظر کرم پہر خدا کوئی نہیں تیرے سوا. صلی اللہ سید المرسلین صلی اللہ سید المرسلین صلی اللہ سید المرسلین صلی اللہ سید المرسلین. غم خوار جہاں تسکین جاں غم خوار جگہ تسکین جاں ایک شب تو مجھے بھی ہو دیدار موری نیا
لگا دو اپنے کرم سے پار یا شاہ امم ایک نظر کرم موری لاج تمہارے ہاتھ سرکار موری نैیا لگا دو اپنے کرم سے پار آخر میں باغ ارم شہر تیرا جس کی ہوا مشک ختم باغ ارم شہر تیرا جس کی ہوا مشک ختم نام تیرا روح ادب جان سخن صلی اللہ سید المرسلین صلی اللہ سید المرسلین صلی اللہ سید المرسلین صلی اللہ سید المرسلین ہو دور میرے سب رنج و علم پھر آؤں مدینے میں ایک بار موری نैیا لگا دو اپنے کرم سے پار یا شاہ امم ایک نظر کرم موری لاج تمہارے ہاتھ سرکار موری نैیا لگا دو اپنے کرم سے پار سرکار موری نैیا لگا دو اپنے کرم سے پار ماشاءاللہ ماشاءاللہ احمد رضا راشدی صاحب کیا بات ہے سبحان اللہ. آپ کے والد محترم صادق شاہ راشدی بڑی زبردست وہاں محفلیں کرواتے تھے خیرپور میں اور بھائی الحاج ذوالفقار علی حسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بلایا کرتے تھے ہم جایا کرتے تھے ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کے والد محترم کو صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائے. 13 سال ہو گئے ہاں ماشاءاللہ. اللہ پاک ذوالفقار بھائی کی بھی درجات کو بلند فرمائے آمین. اطہر بھائی مجھے یہ بتائیں صحافی تو ماشاءاللہ بہت سارے اب صحافت کے اندر لوگ آ گئے ہیں لیکن ہمارے صحافت کے اندر ایک طبقہ ایسا ہے جو لوگوں کو بلیک میل کرتا ہے. اس کے بارے میں کوئی نہیں ہے ہمارے کوئی سسٹم نہیں ہے کہ ان کو دیکھا جائے؟ ایک جو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ جعلی صحافی. دیکھیں صحافی کبھی جعلی نہیں ہوتا. وہ لوگ کرپٹ ہوتے ہیں جو صحافت کا نام استعمال کرتے ہیں. میں تو ان کو جعلی صحافی نہیں کہتا. مطلب جعلی تو کوئی چیز صحافی اوریجنل ہی ہوتا ہے. صحافی جعلی نہیں ہوتا. یہ کرپٹ لوگ ہوتے ہیں اور ان کو وہی اکوموڈیٹ کرتے ہیں ان کرپٹ لوگوں کو جو کرپٹ کام کر رہے ہوتے ہیں. بات یہ ہے کہ بلڈنگ کنٹرول سے وابستہ ہوتے ہیں بہت سارے لوگ. اگر آپ کو بلڈنگ بنا رہے ہیں تو وہاں وہ پہنچ جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم کمپلین کر دیں گے اور آپ سے پیسوں کا تقاضا کرتے ہیں. تو وہ پھر جب ہم سے کبھی رابطہ کرتے ہیں مطلب پریس کلب سے کہ ان کا آپ سے کوئی تعلق ہے تو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ نہیں ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا. نہ یہ ہمارے کلب کے ممبر ہیں نہ یہ کسی UJS کے ممبر ہیں جو کراچی یونین آف جرنلسٹ ہے جی. اور وہ مطلب KUJ دستور بھی ہے KUJ برنا بھی ہے. ان سے کسی کا اس کا تعلق نہیں ہوتا اور ہم ایسے لوگوں کو ممبر بھی نہیں بناتے. تو وہ جو بلڈرز ہوتے ہیں یا آپ کسی بھی ادارے میں چلے جائیں کسی محکمے میں چلے جائیں جہاں پر یہ کرپشن کا بازار گرم ہوتا ہے تو وہیں وہ ایسے لوگ وہاں پر
چاہتے ہیں زیادہ تر. آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ جن کا پریس کلب سے یا اچھے چینل سے یا چھوٹے اخبار سے بڑے اخبار چھوٹا بڑا نہیں ہوتا, اخبار ہوتا ہے کام کرنے والا, بس یہ اس کا نصیب میں کہ اس کو اس اخبار میں نوکری مل گئی اور کوئی بڑے اخبار میں نوکری کر رہا ہے, مطلب کوئی اچھے اخبار میں نوکری کر رہا ہے. صحافی تو اپنی زندگی اسی طرح گزارتا ہے, مگر یہ جعلی نہیں ہوتے, یہ کرپٹ لوگ ہوتے ہیں. ہاں مطلب میں ان کو جعلی صحافی کا نام نہیں دوں گا, کرپٹ لوگوں کا نام دوں گا کہ یہ کرپٹ لوگ ہوتے ہیں اور کرپٹ ہی لوگ ان کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں. لیکن کراچی پریس کلب سے کوئی ان کا واسطہ نہیں, کوئی تعلق نہیں ہے, نہ کراچی پریس کلب سے نہ کراچی یونین آف جرنلسٹ سے ان کا کوئی تعلق ہے کسی بھی گروپ سے. بہت زبردست ماشاءاللہ. عابد قادری صاحب, عطر بھائی بھی ماشاءاللہ بہت عاشق رسول نے, اپنے گھر پہ بڑی زبردست محفلیں سجاتے ہیں. ہاں تو نعتوں کے بڑے شوقین ہیں. خوبصورت سی نعت کو سنائیں حضور کی بارگاہ میں. مولانا حسن رضا خان صاحب کا ایک بڑا ہی پیارا کلام ہے. فرماتے ہیں امام, نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی گئے, نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں, نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں, لیے ہوئے تو دل بے قرار ہم بھی ہیں, لیے ہوئے تو دل بے قرار ہم بھی ہیں, ہمارے دست تمنا کی لاج بھی رکھنا, ہمارے دست تمنا کی لاج بھی رکھنا, تیرے فقیروں میں اے شہر یار ہم بھی ہیں, تیرے فقیروں میں اے شہر یار ہم بھی ہیں, جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور, جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور, تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں, تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں, تمہاری ایک نگاہ کرم میں سب کچھ ہے, ہاں تمہاری ایک نگاہ کرم میں سب کچھ ہے, پڑے ہوئے تو سر راہ گزار ہم بھی ہیں, حسن جن کی سخاوت کی دھوم عالم میں, انہی کے تم بھی ہو ایک ریزہ خار ہم بھی ہیں, انہی کے تم بھی ہو ایک ریزہ خار ہم بھی ہیں. ماشاءاللہ جناب, کیا بات ہے, سبحان اللہ. حافظ عابد علی قادری صاحب حضور کی نعت پیش کرتے ہیں اور حضور کے ثناخانوں کا بڑا مرتبہ ہے. حضور نے حسان بن ثابت کو اوپر بٹھایا اور خود نیچے بیٹھے, کتنا بڑا مرتبہ تھا حضور کے نعتوں کا. تو مجھے یہ بتائیں کہ حضور کی بارگاہ میں کب آپ کی حاضری ہوئی, پہلے سب سے پہلی آپ کی حاضری؟ الحمدللہ رب العالمین, نعت کی بدولت ہی حضور نے اپنے دربار میں بلایا, اور الحمدللہ 2004 میں میری پہلی حاضری ہوئی ہے, پہلی حاضری, اور وہ بھی رمضان شریف. ماشاءاللہ. اور نعت شریف کب سے پڑھ رہے ہیں آپ؟ اور الحمدللہ نعت شریف پڑھتے پڑھتے تو 20 سال گزر گئے. 20 سال گزر گئے. اور 2020 میں آپ کی
2004 میں 2004 میں پہلی حاضری حضور کی بارگاہ میں. اور آخری حاضری کب ہوئی آپ کی؟ اور آخری حاضری تو نہیں کہہ سکتے، بلکہ ایسا ہو معاملہ کہ سرکار کی نظر عنایت رہے اور ہمیشہ آنا جانا لگا رہے. اور الحمدللہ خوشی کی بات یہ بھی ہے کہ شہزاد بھائی کے ساتھ بھی میرا مدینہ شریف کا سفر ہوا ہے الحمدللہ، اور بڑا ہی یادگار سفر ہوا الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ پھر نصیب فرمائے. آمین آمین آمین. بہت خوبصورت پڑھتے ہیں اور بہت دعائیں ہیں، اور آپ کی والدہ محترمہ کے لیے بھی اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے. ان کے ساتھ بھی ہمارا سفر رہا ماشاءاللہ. اطہر بھائی کو اچھا سا میسیج دیں ہمارے دیکھنے والوں کو. اور اسپیشلی ہم جو پروگرام کرتے ہیں نا، تو ہم آخری سوال ہمارے گیسٹ سے یہی کرتے ہیں کہ جو کراچی میں جو این جی اوز کام کر رہی ہیں ماشاءاللہ، بہت ساری این جی اوز کام کر رہی ہیں، دسترخوان میں لگ رہے ہیں ماشاءاللہ، ٹھیک ٹھاک لنگر وغیرہ کھلایا جاتا ہے. تو ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ کوئی سفید پوش آدمی تو وہاں جا کے کھانا کھا سکتا ہے؟ نہیں، سفید پوش دیکھیں جو دسترخوان لگا رہے ہیں، میری تو مطلب ان سے ایک ریکویسٹ ہے، ایک التجا ہے، جو جتنی بھی این جی اوز ہیں یا بڑے بڑے نام ہیں، وہ صرف کیمرے کی آنکھ کو دکھانے کے لیے جو ہے نا وہ یہ کام کرتے ہیں. تو دیکھیں سفید پوش لوگ تو اس سے متاثر وہ نہیں ہوتے ہیں، محظوظ نہیں ہوتے، کیونکہ وہ تو نہ روڈوں پہ آتے ہیں، نہ گھر کے برابر میں کسی سے التجا کر سکتے ہیں کہ میرے گھر میں آج کھانا نہیں بنا. یہ ہمارے لیے بہت بڑا المیہ ہے مطلب. تو ہمیں اور جتنے بھی لوگ یہاں کام کر رہے ہیں مطلب این جی اوز پہ، تو وہ سفید پوش لوگوں کے گھروں پہ جا کے رات کے اندھیرے میں یا دن کی روشنی میں خاموشی سے جائیں اور ان کی مدد کریں، دکھاوا نہ کریں. دیکھیں آپ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو دکھاوا تو پھر تو بالکل منع ہے مطلب. اور اگر آپ اپنی این جی او کو بڑھاوا دینے کے لیے کہ آپ کو انٹرنیشنل اور پاکستان سے فنڈ ملے، پھر تو وہ اللہ تعالیٰ ہی پوچھے گا ان سے کہ یہ آپ نے کیوں کیے کام. کیا بات ہے بھائی، بہت خوبصورت آپ نے بتایا لوگوں کو. اور میں بھی یہی کہوں گا کہ ہم جس کو دیں نا وہ ایسا نہ ہو، وہ ایسا ہو جائے. بالکل. اور ہماری بھی کوشش یہی ہے کہ اللہ پاک ہمیں کرم فرمائے ہمارے پر، ہمارے ساتھ جو لوگ ہیں، اور ہم ایسا ہی کریں کہ لوگوں کی خوب خدمت کریں کہ وہ جو ہے نا دینے والے بن جائیں، لینے والے نہ بنیں. تو میں حافظ عابد علی قادری صاحب آپ کا بہت شکر گزار کہ آپ آئے، بہت شکریہ آپ کا. جناب سید اطہر شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. جناب راشدی صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ آئے. اور ہمارے ساتھ بچے بھی موجود ہیں، میں بچوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ یہ آئے ماشاءاللہ ہماری محفل میں. اور میں اپنے تمام دیکھنے والوں سے اجازت چاہوں گا، اپنے میزبان شہزاد سعیدی کو کل تک کے لیے اجازت دیں. زندگی نے وفا کی تو اسی وقت اور اسی چینل پہ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.